ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری اے رہروے قدم آہستہ تر نے چما ہر ذرہ او درد مندست صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر پیر سید محمد علم الدین شاہ صاحب کاظمی دعوت برکاتہ العالیہ سادات کرام علماء کرام خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب آپ کی پوری ٹیم تمام اساتذہ اہل علاقہ آپ کے متوسلین کو آپ کے لخت جگر اور دیگر لائق محبت فاضل جب قیس کو ہوش آیا تو لیلا ہوئی دیوار مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اور معارف سے بھرپور خطاب فرمائیے وقت آپ کے پاس 15 منٹ ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ کسی ہاکی کھیلنے والے کھلاڑی کو پکڑ کے کنویں میں اتار دیجئے اور کہیے بس بسم اللہ گول کیجئے آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو اج رو محمد اج روے تے منا میں جو اپنے دماغ میں اپنا وقت لایا تھا میرا 1 بجے واپسی تھی اور میں ابھی یہاں ہوں تو ظاہر ہے وعدہ ہوتا ہے پیر وارث شاہ نے کہا تھا جے نہ اتریے یار دے نال پورے جے نہ اتریے یار دے نال پورے ایڈے سٹھنے مول نہ سہیڑیے نہیں وارث شاہ جے نہ ہوئے پیاس وچ اندر شیشے شربتاں دے مول نہ چھیڑیے نہیں تے جے منتر کیل دا نہ آوے تے ستڑے ناگ نہ چھیڑیے یہ خوبصورت علم کی کہکشاں سجی ہے میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ الحمدللہ علم کی کمی نہیں ہے روز ایک کالج کھل رہا ہے مدارس میں طلباء پڑھ رہے ہیں
اور علم یہ جو ہمارے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے اس کی ٹپ پہ آ چکا ہے، انگلی دباتے ہیں بڑی بڑی کتابیں کھل جاتی ہیں۔ وہ کتابیں جو کل تک ہمارے بزرگوں کی دسترس سے باہر تھی، مثلا ابن عساکر ہے، اس وقت اس کتاب کی قیمت 1.5 لاکھ روپیہ ہے، لیکن وہ اس مشین کے اندر انگلی دباؤ یہاں آ جاتی ہے۔ ہر روز بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں، مگر معاملہ کیا ہے کہ علم بڑھتا جاتا ہے، ادب گھٹتا جاتا ہے۔ اور حالت یہ بن گئی ہے کہ اب گلی گلی میں مفتی نظر آئیں گے، پروفیسر نظر آئیں گے، لیکن اولاد ماں باپ کا احترام ویسا نہیں کر رہی جیسے پہلے کرتے تھے۔ پہلے لوگ مسجد سے جب گزرتے تھے تو مسجد کی دیوار کو چوم کے گزرتے تھے، اب تو کعبے سے بھی گزر جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ کوئی اور شے تھی جب قدم راہ پہ تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا، جب قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ ہم جس دور میں دیکھ رہے ہیں، گلی گلی میں سکول، گلی گلی کے اندر تعلیمی ادارے، ہر روز یونیورسٹیوں کا اضافہ، لیکن وہ تربیت کدھر گئی؟ وہ علم کدھر گیا؟ وہ سلیقہ اور طریقہ کہاں گیا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا آدمی، یہ کوئی چھوٹا آدمی ہے؟ دلی کے 7 یا 8 سلطان بادشاہ جس کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے ترستے ترستے مر گئے۔ علاؤ الدین خلجی جیسا بادشاہ حسرت سے آہ بھر کے کہتا تھا کہ سلطان دلی میں ہوں، کوئی تو ایسی جمعرات ہو میری نظام سے ملاقات ہو۔ جس فقیر کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے اتنے بڑے طاقتور جابر سلاطین ترستے ترستے قبر میں اتر گئے، وہ کون سا علم تھا؟ رام ہردیو ایک ہندو تھا، بعد میں کلمہ پڑھا، اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے اس مجلس میں میں موجود تھا، حضرت خواجہ نظام کی محفل سجی تھی، آپ بیٹھے تھے، اچانک آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جڑے، رنگ اڑا، کھڑے ہوئے پھر بیٹھے، پھر اٹھے پھر بیٹھے۔ وہ کہتا ہے میں گنتا رہا، پھر بعد میں لکھ لیا کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زر بخت 7 مرتبہ اٹھے اور 7 مرتبہ بیٹھے، اور کسی کو ہمت نہ ہو سکی کہ پوچھتا حضور کس کے لیے اٹھے ہو، کون آیا ہے، کس کے اکرام کے لیے آپ کھڑے ہوئے؟ یہ بھی اکرام کا تقاضا تھا کہ لب سلے رہے، کوئی نہ بولے۔ وہ کہتا ہے میں ہندو تھا، نو آموز تھا، نو وارد تھا، میری زبان کھل گئی، میں نے کہا شاہین میں نے سمجھائی۔ یہ آپ اٹھے پھر بیٹھے پھر اٹھے، آپ اٹھے تو سارا جہان اٹھا، پھر ایک بار نہیں اٹھے 7 بار اٹھے، 7 بار بیٹھے، نہ بندہ نظر آیا نہ بندے کا سایہ، آپ نے کس کی تعظیم میں قیام فرمایا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی پلکیں بھیگ گئیں، فرمایا ہردیو، ہندو کا نام ہے ہردیو، ہردیو
ہماری سامنے والی گلی میں، ہماری سامنے والی گلی میں ایک دلی کا کتا گزرا تھا جس کی شکل پاک پتن فرید کے شہر کے کتے سے ملتی تھی۔ ہردیو دلی کا کتا، صرف شکل ملتی تھی پاک پتن کے کتے سے۔ اس نے کہا عجیب، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں 7 مرتبہ اس لیے اٹھا ہوں کہ وہ کتا 7 مرتبہ گزرا۔ حضرت خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف کتے کی شکل ملتی تھی پیر کے شہر کے کتے سے، اگر خود پاک پتن کا کتا گزر جاتا پھر کیا ہوتا؟ آپ کو اور مجھے یہ چھوٹی بات لگ رہی ہے، یہی آداب تھے، یہی احترام تھا جس نے نظام کو دھرتی سے اٹھایا، عرش پہ بٹھایا۔ یہ جو روتے رہے ہیں ہمارے بابے کے علم و بس کری ہوئے یار، ناراض نہ ہونا، علم و بس کری ہوئے یار، اکو الف تنو درکار، علم و بس کری ہوئے یار۔ وہ علم کے دشمن نہ تھے، وہ عالم تھے، لیکن وہ علم برہانی جو ہے شیطان کی نشانی۔ بندہ پڑھتا پڑھتا علامۃ الورا بن جاتا ہے، ادھر علامۃ الورا، ادھر چلا گیا حیا، نکل گئی وفا، پیچھے بچا کیا؟ حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں ملا مینو مار دائی، ملا مینو مار دائی، ملا مینو سبق پڑھایا، الفوں اگے کچھ نہ آیا، اے بے بے پکار دائی، ملا مینو مار دائی۔ شکر ہے تو پورا سمجھ نہیں آیا۔ ملا مینو مار دائی، ملا مینو سبق پڑھایا، الفوں اگے کچھ نہ آیا، اے بے بے پکار دائی، ملا مینو مار دائی۔ یہ خواجہ آباد فقیروں کا ڈیرہ ہے، تو میں فقیروں سے عرض کرتا ہوں یہ فقیر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ یہ رہا ہے الف الا پڑھیا پڑھ حافظ ہویا گیا حجابوں پردہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی وہ کہتے ہیں الف ہی کو ہم بس میں میاں جی، الف ہی کو ہم، الف ہی کو ہم بس میں میاں جی، بیٹے دی کہانی مول نہ بھانی، الف
الف گیم دل خسوے میاں جی یہ ضرب یضرب بڑا زور لگایا الکلمۃ لفظ پہ بھی پورا مہینہ ٹکا لیکن دل والا کھاتا سمجھ نہ آیا اسی لیے حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر یہ سپیکر والے بھائی اس کی کو بند رکھیں بڑی مہربانی حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے ذکر ہوا دنیا علم کے سلطان کا جو طب کا بھی بادشاہ تھا جس نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا 20 سال کی جو آج کیمبرج اور آکسفورڈ تک پڑھائی جاتی ہے کتنا بڑا علامہ ہوگا جس نے 20 سال کی عمر میں طب میں ڈاکٹری میں کتاب لکھی آج وہ آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی ہے یعنی صرف ایک علم کا پہاڑ نہیں کئی علوم کا کوہ گراں تھا نام تھا محمد بن عبداللہ بن سینا جسے کہتے ہیں ابن سینا ابن سینا کا ذکر ہوا حضرت ابو سعید فقیر کے ڈیرے آپ نے سر اٹھایا فارسی میں فرمایا مکارے میں اخلاق نہ دارد یہ تو ہن مفتی صاحب ہی سمجھن فارسی اساں تے ہن اینو بھی دیس نکالا دے دی رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے چل بسے گیسوئے لیلا میں الجھنے والے اب تو شارٹ کٹ فٹافٹ تو کیا کہا مکارے میں اخلاق نہ کار سائنس کے بادشاہ کو پتا اخلاقیات کی کتابیں لکھنے والا اسے پتا لگا بمائے شاگردوں کے آیا کنڈا فقیر کا کھڑکایا حضور تسا میرے بارے اے فرمایا فرمایا جی ہاں اسا ایہو فرمایا جیڑا تواڈے کان وچ آیا اس نے کہا آپ نے غلط فرمایا کیونکہ میں نے اخلاقیات پہ اتنی کتابیں لکھی ہیں اور آپ میرے بارے میں کہتے ہیں مکارے میں اخلاق نہ دارد کہ اس کے پاس اخلاقیات نہیں آداب نہیں اس نے کہا میں نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی تم صوفیہ کے ہی کتاب لکھی اس موضوع پہ آپ ہنس پڑے ہنس کے کہنے لگے تو نے میرے لفظوں پہ غور نہ فرمایا میں نے یہ نہیں کہا مکارے میں اخلاق نہ داند علم تیرے پاس پہاڑوں سے بھی بلند ہے تو علم کی دنیا میں لالے ارجمند ہے مگر تو ظالم یہ ہے کہ تو صرف عقل کا پابند ہے نہ عشق آیا نہ تیرے پاس پیار آیا نہ تیرے دل کو قرار آیا اس لیے علم تو نے بہت پڑھا ہے تو کتابوں کا حافظ اجل ہے بڑی حسین تیری شکل ہے تو شہنشاہ عقل ہے مگر ایک ذرا سی اٹکل ہے جس کا نام چنگاری ہے جو ساری کائنات سے پیاری ہے وہ نہ ہو تو علامہ نہیں پکا مداری ہے کہتے علماء ڈنڈ کا چوک کے پیچھے نہ کھلو جاؤ حضور اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا زواد ضربا یضرب چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو زواد ضربا یضرب چھڑ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو شرع جامیاں دے دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو الکلمۃ لفظ
لفظوں میں بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمد چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو ہم فریدی ہیں ہم نظامی ہیں توسے والا بھی غلام ہے فرید کا پیر سیال لجپال بھی غلام بے دام ہے فرید کا نظام بھی چھوٹا سا بچہ فرید کا میرے حضور گنجے شکر لجپال چشت اہل بہشت انبر سرشت مجدد چشت حضرت گنجے شکر بیٹھے تھے پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت آئی آ کے کہنے لگے سرکار کیوں کہتے ہو کہ چنگاری وصول کرو کیوں کہتے ہو عاشق بنو کیوں کہتے ہو درد مند بنو کیوں کہتے ہو آپ نے فرمایا ذرا یہ فرماؤ پوچھنے والوں کچھ پڑھ رکھا ہے ایک نے کہا 40 سال ہو گئے بخاری پڑھا رہا دوسرے نے کہا 30 سال گزر گئے ہدایہ وکایا عنایا نہایا غنیا منیا ساری پڑھا رہا ہوں فرمایا نمازیں بھی پڑھتے ہو گے کہا 5 نہیں 6 پڑھتے رات 3 بجے والی جب 6 پڑھتے ہیں فرمایا پھر تو تمہارا دل شیشہ ہوگا شیشہ پھر تو سونا ہوگا دل سونا سب نے کہا یہی ہے رونا یہی ہے رونا 40 سال پڑھایا او دل والا کالا جنگل کٹنے میں نہ آیا روزے رکھتے ہیں اس دل کے جنگل کا ایک درخت کٹتا ہے اس کی جگہ اور نکل آتا ہے عمر گزر گئی پباں بھار ہنتے وسوے کالیا عمر لگائی پر یہ روشنی دل میں نہ آئی گنجے شکر فرید نے کہا اگر مجھ پہ کرو اعتبار مجھ پہ کرو اعتبار میرے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے اگر وہ لے لو تو پورا جنگل پاک نہ رہے خاص نہ خاشاک دل میں بسیں گے شہ لولاک انہوں نے کہا حضور کرم فرماؤ بخاری مسلم موطا مسند اصول فقہ کنز قدوری جو بھی کتاب ضروری بھمیں 21 تے بھمیں پوری ہم نے ساری پڑھی پر دل کے اندھیرے میں اندھیرا ہے شیطان پلید کا ہر وقت پھیرا ہے نفس کمینے کا پکا ڈیرا ہے کرم فرما جان چھڑا فرمایا بس اس کا ایک علاج ہے جس کا کائنات پہ راج ہے اس نسخے کا نام تیلیا تیلی اس نے کیڑی تیلی فرمایا اس کو کہتے ماچس دی تیلی ایک باروں جنگل وچ سٹ جھڑک کے بھڑکے گی انج کھڑکے گی نہ چھوڑے گی شجر نہ چھوڑے گی خاص نہ چھوڑے گی خاشاک
دل دی نگری پاک تے گلیاں ہو جن سنیاں وچ مرزا یار پھرے پھر نعرے لگیں گے کہ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے سوگند پیرے فخر الدین ہذا جنون العاشقین وہ سونا وہ چنگاری وہ تیلی ہے کیا چیز اس کا نام کیا ہے فرمایا اس کو کہتے ہیں عشق بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے ہو سکتا ہے خواجہ آباد والے نوں سمجھ نہ آوے جڑے وسطیاں والے لوگ ہیں سویرے سویرے ککھ کنڈے کٹھے کرتے تیلی لگی تے لگی نہ بھا تے آئی آواز تیڑ عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے حضور ہدایہ ضروری ہے قدوری بھی ضروری ہے مگر وہ بھی پڑھ جو مسئلہ نوری ہے اور بس ایک فٹ کی دوری ہے اس کا نام ہے نبی کا عشق اسی لیے فقیر اقبال کہتا تھا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے سوز صدیق و علی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب یہ دو ہستیاں ہیں جن کے نام سے اسلام کی بستیاں ہیں ایک کا نام صدیق ہے بات بالکل ٹھیک ہے یہ مولا مرتضی کی تصدیق ہے اور دوسری ہستی گلشن محمد کی کلی ہے جو ولیوں کا ولی ہے جس کا ایک نکڑا بچہ مہر علی ہے جس کا ایک بیٹا غوث جلی ہے اس مرد میدان کا نام مولا علی ہے عجیب ہوا چلی ہے کچھ جاہل صرف صدیق کے نعرے لگاتے ہیں علی سے گھبراتے ہیں کچھ علی علی کے نعرے لگاتے ہیں صدیق سے گھبراتے ہیں لیکن ہم تمہیں گر کی بات بتاتے ہیں یہ دونوں ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں جہاں علی نہیں ہوتا وہاں صدیق نہیں جہاں صدیق نہیں وہاں علی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال جن پڑھے لکھے جاہلوں نے کھینچی ہے یہ لکیر اس کی تصدیق نہیں کرتے یہ فقیر اور بولا کرتے تھے پرانے پیر وہ کہتے تھے ابو بکر عمر منظور ڈٹھو ابو بکر عمر منظور ڈٹھم عثمان علی مسرور ڈٹھم حسنین سراسر نور ڈٹھم وہ پاک محمد یار ڈٹھم
یہ سنی بول رہے ہیں، ہم لکیر کے قائل، ہم بیچ میں دیوار کے قائل نہیں۔ دیوار توڑو، پیار کی طرف مکھ موڑو، سب کی غلامی کرو اختیار، سب سے کرو پیار۔ یہ کہہ گیا مولانا محمد یار، ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم، وہ پاک محمد یار ڈٹھم، کت ملوانے مغرور ڈٹھم، کس مستانے مخمور ڈٹھم، کت سرمد تے منصور ڈٹھم، کت سرمد تے منصور ڈٹھم، کت نور ڈٹھم، کت نار ڈٹھم، وہاں عشق دی پکڑ پچھاڑ ڈٹھم۔ اس لیے یاد رکھو، یہ ہمارا جو مدرسہ ہے یا درسگاہ ہے، اس میں شرم ہے، اس میں حیا ہے، کیونکہ یہیں پہ درسگاہ ہے، یہیں پہ خانقاہ ہے، اور جہاں یہ دونوں رل جاتے ہیں وہاں تیر عشق کے چل جاتے ہیں، بہکنے والے بھی سنبھل جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ جہاں خانقاہ نہ ہو، یہ میری بات سن لیں، جہاں خانقاہ نہ ہو، خالی درسگاہ ہو، وہاں اکثر شیطان ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بھی مولوی فضل الرحمان ہو۔ آپ کی میں منطق نہ سمجھا، ہے درسگاہ لیکن پڑھانے والا ہے بے حیا، کہاں سے آئے گی وفا؟ اے خواجہ آباد آ۔ یہاں مدرسے کا بھی ہم نام رکھتے ہیں تو کسی کے نام پر۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں نے پچھلوں کا دامن چھوڑا، قدرت نے انہیں ککھ کا نہ چھوڑا۔ اس لیے ہم اپنے ماضی سے تعلق بحال رکھتے ہیں، ہم پچھلوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس لیے سینے میں نبی کا حسن و جمال رکھتے ہیں۔ فرق ہے کہیں درسگاہ کے چکر میں نہ پڑ جانا کہ اے وی درسگاہ او وی درسگاہ، اے دا نام بھی علامہ او دا نام بھی علامہ، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں فرق نہیں لیکن ملوں کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ اس لیے فرمایا ابن سینا مکارم اخلاق نہ دارد، لیکن جہاں عشق آتا ہے وہاں وہ یہ نہیں پوچھتا کتنا لکھے۔ یہ جو خالی عقل شیطانی ہے، جو علامہ برہانی ہے، اس کی یہ نشانی ہے، کوئی گل کروا کے پتہ ہے کہاں لکھا ہے؟ میرے پیارے نبی کا ایک غلام تھا، اصلع اس کا، شکر ہے تم وسرتے ہو، ورنہ تو لگتا ہے کہ طے کر کے آئے نے ایک چوک تے سو سوکھ۔ میرے نبی صحیح کا ایک غلام تھا، اصلع، الف سین لام عین، اصلع اس کا نام تھا۔ میرے نبی کی سواری کو تیار کرنا اس کا کام تھا۔ یہ سارے تا ڈرائیور نہیں ہوندے نا، تو ڈرائیور ہی کوئی ہوندا ہے۔ یہ نکمے دوجے بندے نشاہ سے باکھن آج ذرا تو میری گاڑی پرتا، او پرتا کہ سیدھا دیوار جٹھا۔
نہیں سمجھ آئی؟ مفتی صاحب دی جگہ تے کسی اور نو پڑھ کے حل چلاون والے ریڑی والے بھائی غلام اللہ نو بلایا، چل بٹھا پڑھا ہدایا، ہو گئی، پڑھی گئی، دستاراں بدھی گئی، جس کا کام اسی کو ساجے۔ تسا سن دے پے ہو، سونے لگ دے پے ہو، میں بولدا پیا سونا پہ لگدا، جی کرسی کھو کے تسی چڑھ جاؤ پھر این سمجھو باجوا آ گیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ادو باجوا آیا، ادو بدماش شریف آیا، پورے ملک نو دبایا، ککھ نہ بچایا، پیچھو ڈالر آیا۔ تسا پھر بھی ووٹاں لکھا تا اتھے ہی فرمایا، انہاں پھر چھتر اٹھایا، ان 22 کروڑ ایک پاسے تے گندے روڑ تے ویچ کھلوتا ہے فضل الرحمان اللہ دی امان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تیرا اسماعیل خان حضرت علامہ خان محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ کلہ فضل الرحمان نانا تیرے جیوندے رہن میاں والی دے خان، یہ بھی ہے نو پھر پرانے نشان۔ تو انہوں سمجھتے نہیں آئی نا، میں واپس بھی جانا۔ اے شاہ ہو رہا میں نے آکھیا ہے پھسایا تو میں نے چنگا نے کہ 10.5 فرمایا تے 1.25 ٹکایا، سجا دکھایا کھبا ٹکایا۔ وہ فقیر جڑے پرانے سن نا انہاں نال جدوں انج کریدا سی آدے سن اگے پھر اساں وطن دی گانے موڑ نہیں آونا۔ ہاں جی میں دل آکھی اویں کر بختا، میرا مالک تے مختار جو تھی، میرا کوئی ڈر نہیں، تو خوش تھی پہ میرا چین قرار جو تھو، ہمیں ٹھوکرا مار تے مار سٹے تے کو حق کے ارشد یار جو تھی۔ یہ میں شاہ صاحب نو آکھا، میں آکھا ہے سارا ملک تے ملک تے دا جت دل آکھی ہو جا رکھ۔ کتھا کراچی دے ڈیرے تے کتھا میاں والی دے پھیرے، کمال ہے نا جی۔ اتنی روشنی یعنی مشرق و مغرب دے وچ ڈیرا خواجہ آباد والے دی ائی تے چس ہے۔ وہ میں کی آکھ رہا سا، اے شاہ صاحب تھوڑی مسکرا کے وہ سارا کچھ ہی فارغ۔ میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں یہ جو دل میں رنج و ملال ہے، جب وہ آ گئے میرے سامنے نہ رنج تھا نہ ملال۔ میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں یہ جو دل میں رنج و ملال ہے۔ میں تسبیح تے زور لایا، میں آکھے کتے سٹیج سیکٹری صاحب اے ہونا آکھن کہ اب بلا تاخیر آ رہے ہیں لاہور والے فقیر، کریں گے بڑی میٹھی میٹھی تقریر۔ اللہ انہاں نے خوش رکھے، انہاں اے کرم فرمایا، ورنہ گوڑا رکھ کے آتے ہیں اب 6 گھنٹے بعد اب بلا تمہید۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، میرے نبی کا ایک غلام تھا، اسلحہ اس کا نام تھا، حضور کی سواری کو تیار کرنا اس کا کام تھا، اور لیتا کبھی کبھی ڈٹ کے انعام تھا۔ ایک دن ماہی نے کرم فرمایا، سارے ابو بکر صدیق نہیں ہوتے، سارے عمر علی نہیں ہوتے، کوئی 16ویں سکیل میں ہوتا ہے، کوئی 34 میں بھی ہوتا ہے، کوئی سکیل لیس بھی ہوتا ہے۔ اسلحہ حضور نے دیتی آواز، صدا لگائی، اسلحہ جی لجپال نبی، میں جلدی کر میری اونٹنی کو تیار کر۔ آج اسلحہ کے کان میں پڑی میٹھی آواز، اب دیکھو اسلحہ کا انداز۔ اس نے آہستہ دوڑ کے ایک اور صحابی کو کہا، وہ میرے سونے آقا کے غلام، آج کر دے تو میرا کام۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میری سعادت ہے محبوب کی سواری کو تیار کروں۔ اس نے اس کے اوپر پلان رکھا، کیا کہتے ہیں پلانا، میاں والی کی پلانا آتے ہیں، مبارک ہو تھوڑی ساری بولی ڈال گئی ہے، اور آج کل بولی رلدی نہیں۔ سبحان اللہ، وہ پلانا رکھا،
اوپر رسا کسا، کس کے چادر ٹکائی، آواز اسلحہ نے لگائی، سونا سواری تیار، آئے جو مدنی سرکار، میرا نبی بہت نفیس ہے، میرے آقا بہت لطیف۔ اوہ سرکار نے پہلا پاؤں جب اس اونٹنی کے اوپر چڑھنے کے لیے ٹکایا، ماہی جوں ہی سواری پہ آیا، سر پیچھے موڑ کے فرمایا اسلحہ لگدا ہے تو ہاتھ نہیں لایا۔ سونا تانوں کی نے بتایا؟ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اسلحہ تو ہاتھ نہیں لایا۔ غریب شرمایا، ہاتھ جوڑ کے آیا، سونا حق فرمایا، اسا جان کے ہاتھ نہ لایا، اسا جان کے ہاتھ، سنو، جان کے ہاتھ نہ لایا۔ اور میں کس نے تجھے منع فرمایا؟ کام تیرا تھا، تو نے کسی سے کیوں کروایا؟ آہ نکل گئی، کہنے لگا معاف کرنا، پیار کی گستاخیاں کرے تو ان اور ناکا تک، لجپالا میں تیری اونٹنی کی لکڑی کو، کچاوے کو، پلانے کو کیسے ہاتھ لگاتا؟ کیا مطلب ہے؟ لجپالا انا جنوبن، میرا جسم پاک نہ تھا۔ پوچھو ان بڑے بڑے علماء کرام سے، کیا بندے کا جسم ناپاک ہو تو شادی کی کار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ پر صحابی کے سینے میں عشق تھا، درد تھا، چہرہ عشق سے زرد تھا، وہ بھی مردوں میں ایک مرد تھا۔ کسی روایت میں نہیں لکھا، اب بھی نہیں لکھا ہے کہ بندہ ناپاک ہو تو کسی کی سواری کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ صحابی کہہ رہا ہے، اس سے حضور نے یہ نہیں فرمایا، کہاں لکھا؟ ہم نے کب یہ بولا ہے کہ ناپاک ہو ہماری سواری کو ہاتھ نہ لگاؤ؟ اس نے کہا لکھا کہیں نہیں ہے، پر دل والی جو کتاب ہے اس کے آگے ان ملاؤں کا کھانا خراب ہے۔ یہ مر رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ وہ ادب اور وفا کہیں لکھی نہیں ہوتی، دماغ سے نہیں دل سے آتی ہے، زندگی بن جاتی ہے۔ پھر حضرت گنج شکر فرید کو میرا قطب الدین بختیار اپنا آسا بھی پکڑاتا ہے تو گنج شکر فرید رات کو اپنے مرشد کا آسا چارپائی پہ ساتھ لٹاتا ہے۔ سمجھ نہیں آیا ہے، وہ یار کی دھرتی بھی میٹھی لگتی ہے، مرشد کا شہر بھی پیارا لگتا ہے، مسجد تو سبحان اللہ۔ شکر ہے میں پچھلی مرتبہ آیا، میں نے آواز لگائی وہ سونی مسجد بناؤ تے اگلے سال میں آواں تے میں قربان جاواں، لگتا ہے رب نے مجھ غریب گناہگار کی بھی سن، پر خرچہ شادی کا سبحان اللہ۔ تو سامی کرم فرمایا کرو، آندے جاندے چکر لایا کرو، اگر کچھ دے نہیں سکتے ذرا مسکرایا کرو، تے شاہ جی نو سلام کر کے عرض کیتا کرو، سونا ڈاڑھا سونا کم پیا تھندے۔ میرے غوث پاک جیلانی جن کی یہ سارے ہیں نشانی، جن کا وجود تھا اللہ کی مہر بانی، مدرسے میں پڑھاتے تھے، امامت آپ کرواتے تھے۔ ایک دن مدرسے میں پڑھایا، بیماری نے پھیرا بغداد کے علاقے کا لگایا، ایک دن میں درجنوں جنازوں کو اٹھایا، جب طبیبوں نے جواب فرمایا، کہ ہمارے بس کی بات نہیں، اٹھاؤ جنازے لے جاؤ قبرستان میں، جب کوئی کام نہیں آتا ہے پھر دعا والا کھاتا رہ جاتا ہے۔
سارے لوگ دوڑے آ کے کد سونا فقیرا پیران پیرا او دستگیرا ہاتھ اٹھا کرم فرما روٹھا یار منا کاسد مٹھا مکسریان دے سا دے پنل منا انہیں منتے آ دھرک پیر اٹھی سرکار کو راہوں والا انہیں منتے آ کرم فرما روٹھا یار منا میرے غوث پاک نے فرمایا ہوا کیا وہ سونا جنازے اٹھا کے کاندھے تھک گئے فرمایا نہ فکر فرماؤ یہ جو میرے مدرسے کی گھاس ہے بیماروں کو کھلاؤ شفا پاؤ او واہ جی واہ او تیلا تیلا جن نے منہ چ پایا بیماری نے کھڑ نہ مکلایا او جاندہ بیماری والا فرشتہ نظر نہ آیا تے اتھے جڑے سن حضرت ابن سینا تے البرونی انہاں شور مچایا انہاں آکھیا اے جڑا مدرس ہے نا پیران دا انہاں پیرے وچ کوئی کیمیا دبی ہوئی ہے بے یقینی بھی بڑی نامراد شے انہاں نے کوئی مدرسے دی گھا دے وچ کیمیا پائی ہوئی ہے سارے کٹھے ہو کے وسطی والے ہو پر موچ والے بھی تے داؤد خیل والے بھی تے میاں والی سارے کٹھے تھی تے آ گئے وہ سونا پیرا روشن ضمیرا دستگیرا اے راستہ دساویں ہا اے جڑی تیرے مدرسے دی گھا ہے ایندے وچ کیا ہے مسکرایا میرا پیر فرمانے لگے اساں نہ کیمیا ملائی تے نہ کوئی پوڑی پائی وہ سونا تاثیر کہاں سے آئی آپ نے فرمایا تاثیر کیوں نہ آوے اے صبح سویرے منہ اندھیرے جب دیتے ہیں نا یہ قرآن کو پھیرے اے جڑے نکے نکے بٹیرے ہائے ہائے سبحان اللہ دیکھو نا تو جنہاں نو جی سی کالج تے پنجاب کالج تے لکھاں لا تے 2 سال پڑھا یا جیل دے وچ یا فیل تے یا ریل خانہ دی نسل بگڑی ہوئی شکل یا ڈاکے ماریں گے لیکن یہ دیکھو نا شاہ جی کتنا سونا بچہ ہے عمر میں کچا ہے کتنا سچا ہے کوئی نکڑو سا ہے پیارا سا ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو 12 سمریاں رٹ 12 سمریاں انگلیش دیاں رٹ تے ایسے فٹافٹ نہیں اے شودے نو اتھو چایا کراچی جا وگایا تے اتھا پھر مدرسے دیاں روٹیاں انہاں نو کھوائیاں تے اڑ دیاں رہیاں بچے دیاں ہوائیاں پر جنہ لائیاں توڑ نہیں بھائیاں تے انہاں دے ذمہ لایا پترا 12 سمریاں نہیں 3 سپارے دا سمندر تے پام نہیں سینے دے اندر تے اے دے 99 نمبر نہیں 100% الحمد تو شروع کر نہیں تے بدناس 33% نہیں 50% نہیں 100% کتنے سال قبلہ شاہ صاحب بچے نے کتنے 2 سال میں جدہ پڑھیا بھی سارے 3 سال اے جڑے ہوندے نا سونے گھراں وچ پیدا ہونے والے خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے اکثر یہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں پچھلوں کو کہہ جاتے ہیں یہ پیران دی اولاد کے علماء دی اولاد اکثر جاہل شریف کیوں ہے کیونکہ نزاکتہ دوجھے تسا خیر نال چوم چوم کے مار چڑھ دے سبحان اللہ توڑا بھی حصہ انہاں دے فارغ رکھانے وقت تو پہلے چمنا تے ارد گرد کعبے آنگن گھومنا جدو انہاں فارغ رہنا تو سگر کچھ نہیں کہنا اس سونے جے بچہ تے عمر اتنی تے سال صرف 2 ایتھے کھلو تو انہوں پتہ نہیں امام احمد رضا لجپال پوچھا گیا قرآن افضل ہے یا مدینے والا محبوب رحمان افضل ہے بڑی اوکھی منزل ہے قرآن اچھا یا مدینے والا اچھا امام شامی جے بندے نے قلم رکھتے ماری انہیں آکھا ساتھوں نہ پوچھ ہمیں نہ مروا پتہ کو نہیں کون اچھا یہ مطلب ہے قرآن پھر قرآن ہویا نا حضرت آدم دی نہیں حضور دی گل لے کون اچھا مدینے آلہ اچھا یا مدینے دے سینے آلہ اچھا
امام شامی نے آکھیا چوپ ایک چوپ تے 100 سوکھ اسا بولنا نہیں اسا اے ورکا کھولنا نہیں اسا کدے بھی ترازو وچ انہوں تولنا نہیں علم و فن کا شہنشاہ بولا نبی کے در کا گدا بولا میرا احمد رضا بولا یہ ہے سنیوں کا ڈھولا ڈٹ کے بولا فرمایا مکا چھڑ دیاں رولا انہاں کے ہاتھ رکھیں ذرا ہولا فرمایا مسئلہ کلیئر ہے میں امام شامی تے شام پہ گئے انہاں کہا مسئلہ کلیئر کی میں فرمایا جیڑا قرآن کلام نفسی ہے یعنی جیڑے ویلے قرآن لفظاں دے چولے تو باہر ہوئے والقرآن اچھا تے جدو اے آ جاوے لفظاں دے لباس وچ پھر مدینے آلہ اچھا شکر ہے تو ادھا سمجھ آیا اتنا ہی تو سمجھا رہا سی چپ فرید اسرار کنوں خاموش بےہودہ گفتار کنوں پر غافل نہ تھینی یار کنوں یہ لا رہ بھی فرمان آیا بڑ دل بر شکل جان آیا ہر صورت عین عیان آیا ابو بکر عمر عثمان کتھاں اسد اللہ ذیشان آیا کتھاں حسن حسین شہید بنے کتھاں مرشد فخر جان آیا بڑ دل پر شکل جان آیا ہر صورت عین عیان آیا ختم ہون میرا بیان آیا سبحان اللہ ہاں ہون تھا مفتی سے فرماتے ہون ساڑا دھیان آیا بڑی دیر نال دھیان آیا سبحان اللہ مسئلہ سمجھ آیا علم پڑھیں نور ہوگا لیکن جب اس میں حضرت عشق کا ظہور ہوگا پھر ایک ایک لفظ نظر منظور ہوگا یہ جو ادب آداب میں عرض کر رہا تھا یہ مدینے والے سے آیا حضرت مولا علی کو سرکار نے 30 سال پڑھایا کتنا استاد ہوئے نبی پڑھنا ہوئے علی ایک دیہڑے کم نہیں ہوگا 30 سال مولا علی کو پڑھایا اٹھاؤ مشکات ادھر بھی کرو کدے ملاقات مشکات دے وچ لکھیا کہ حضور مولا علی کو پڑھاتے صبح دوپہر شام پھر سامنے بٹھاتے حضرت مولا علی کہتے جب ہم پڑھتے پڑھتے تھک جاتے پھر ماہی ہاتھ اٹھاتے پھر سینے پہ لگاتے یہ سونا پڑھا دے بھی ہوتے ہاتھ سینے تے لاندے بھی ہو چلو پڑھانا تے سمجھ آندہ ہے او درسگاہ دا کم ہے اے خانقاہ دا کم ہے نہیں سمجھ آئی ہاتھ سینے پہ پھیرنا پھر حضور نے یوں کرنا پھر ہنس پڑھنا واہ استاد واہ استاد ہوئے تے انجدہ تے شگرد ہوئے تے تسی سمجھ دے علم الدین شاہ صاحب نو کوئی دورہ پہ آئے پڑھاون لگ پہنے پیران دا کیا کام ہے پڑھاون نال یہ تا چوپ کر کے بالکل ہی نہ بولوں دل کردہ پکڑ کے بندہ نہرچ سوٹ کے پھر بھول جاؤ کرنا کی کم سی تے شروع اے مدینے آلہ مدرس اول تے شگرد مولا علی تے پڑھامنا مولا علی آدم جدہ میں تھک جامنا میں بچہ آنا تے حضور نے میرے سینے تے ہاتھ پھیرنا پھر ہاتھ چکنا پھر ہنسنا تے پھر میں بھی پوچھ لینا اے تسی میں نو پڑھان دے ہو تھکان دے ہو پھر سینے تے ہاتھ لان دے ہو پھر انج ہاتھ چان دے ہو پھر مسکران دے ہو دس دے بھی نہ ہو تے محبوب نے ہس کے آکھنا علی علی پتر تینوں میں پڑھانا پھر میں برکت واسطے تیرے سینے تے ہاتھ لا سنا پھر ہاتھ چک دے کی ہو فرمایا پھر میں اللہ کو دعا مانگدا ربا میرے شاگرد نو عالم بنا میرے دین دا انہوں وارث بنامی سنا پھر ہنس دے کی ہو فرمایا اتو آواز آن دیئے مدنی رسول علی ساتھ قبول فرمایا پھر مسکراوانا تے کے کرا 30 سال پڑھایا حضرت عمر نو میرے نبی نے 12 سال صرف سورت بقر پڑھایا کتنی
12 سال نبی پڑھایا تے سورت بقر نو کنارے لایا تے جدو دستار دا ویلا آیا تساں دا خیر نال ایک ہار تے کم ٹپایا پر حضرت عمر نے اٹھاں دی گردناں تے چھریاں نو جلایا کباب تے کباب بڑا کے لوکاں نو کھوایا پر میں اساں اج ایک سورت نو مکایا جیڑا سورت نو مکاوے اٹھ تے اٹھ لاوے تے جیڑا پورا قرآن کوئی بہاولپور تو آوے او صادقآباد سندھ تسی پھر کرم نہ فرماؤ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے تیرا دل کوئی پتھر نہ تھا تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا 1000 چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو تو مل نہ سکا کوئی چارہ چل نہ سکا میں قبلہ حضرت شاہ جی کو سلام کرتا ہوں اپنا ایک ایک لفظ آپ کے نام کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے اوپر ٹھڈا زمانہ ہے لیکن شاہ صاحب یہ مسجد انشاءاللہ آپ کے مرید ڈٹ کے بنوائیں گے یہ صبح بھی آئیں گے یہ شام کو بھی آئیں گے یہ سونے نبی کی سونی امت ہے اس لیے میں پھر ایک مرتبہ ان حفاظ کرام ان کے اساتذہ قبلہ مفتی صاحب ان کی پوری ٹیم کو کیونکہ یہاں جو میں نے لفظ کہا تھا یہاں علم نورانی پڑھایا جاتا ہے یہاں وہ علم ہے جس میں عشق بھی ہے جس میں پیار بھی ہے جس میں سونے کا اقرار بھی ہے جس میں اروار بھی ہے جس میں پیار بھی ہے اروار بھی ہے پار بھی ہے اور جلوہ پروردی